السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیرت کے سبق میں ہم اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں اس عنوان میں پڑھ رہے تھے۔ تو کل ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے، مگر سڑے ہوئے فاسد اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا، تو وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب عالم کے جسم میں، عالم سے مراد پوری دنیا ہے، کہ جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے تھے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک مصلح اور مشفق طبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح جو اعضاء تھے وہ تو تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ان کے سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے، یعنی جو مرض ہے وہ پورے بدن میں سرایت کر جائے گی۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق اور عین حکمت اور رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ عزیز طلبہ، یہی وجہ تو ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ عین میدان ہے اور کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے جو مقابلے کی جماعت آتی ہے اس میں سے صرف انہی لوگوں کے قتال کی اجازت ہے، انہی لوگوں کے قتل کرنے کی اجازت ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کو مٹانے کے منصوبے کرتے رہتے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے جو متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء وغیرہ تھے جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے، تو وہ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی طریقے سے دباؤ میں آ کر مقابلے پر آئے ہوں مجبور ہو کر، تو وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک بھی فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی بچایا جاتا تھا کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچتی تھیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ، جو جہاد کا ارادہ تھا، اس کو بھی اس نے عام جاہلیت، جو عرب کی جاہلیت کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اسی پر قیاس کر کے عرض کرنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کریں، کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے، لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ تو ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ مزید دوسری مثال دیکھیں، یہاں یہ صلہ رحمی والی بات آ گئی۔ اگلی مثال میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مامور کر دیا کہ وہ یہ حکم پورا کریں گے۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہ حکم رکھیے، لیکن ایک شخص کو فلاں کو آزاد کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق، یعنی اچھے اخلاق والا آدمی ہے اور سخی آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اپنی طرف سے کہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، اسلام یہ چیز ہرگز نہیں سکھاتا کہ کسی کو مجبور کیا جائے، کسی کو زبردستی قتل کر دیا جائے، ایسا درس اسلام میں نہیں ہے۔ ان تمام واقعات اور ان مثالوں سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر انسان ذی شعور ہو اور وسیع الظرف ہو تو وہ اس بات کو مانے گا
کہ اسلامی جہاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو جبر کے ساتھ مسلمان کیا جائے اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش اور اپنا رزق تلاش کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو مقصد آپ کے سامنے بیان ہو چکا وہی مقصد اصلی ہے، اور اسی مقصد کے تحت جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد جہاد کا اور غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور بعض میں خاص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور دوسری قسم کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی مجموعی تعداد 23 ہے، جس میں سے 9 میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، باقی میں 9 میں جنگ کی نوبت آئی اور باقی میں نہیں آئی، اور سرایا 43 ہیں، سرایا 43 ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں باوجود مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور مختصر سی تعداد کے ہمیشہ فتح اور نصرت مسلمانوں کا مقدر ٹھہری۔ البتہ صرف غزوہ احد میں اول فتح پائی، اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے خلاف کیا تھا۔ تو آگے کل کے سبق میں ہم غزوات اور سرایا کا بیان پڑھیں گے کہ کتنے غزوات ہیں، کتنے سرایا ہیں، پہلی ہجری میں، دوسری میں، تیسری میں، اسی طرح آخر تک انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔